السلام علیکم دوستو، اسلامک ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہندو کے سوال پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ وہ ہندو گھرانے سے ہیں، وہ جب تروپتی جیسے جگہ پر گئے انہوں نے دیکھا کہ ڈسکرمنیشن تھا، کہ غریب لوگوں کو اور نچلے طبقے کے لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کرتے تھے، اور وہ جاننا چاہ رہے کہ اسلام میں بھی اس طرح سے غریب لوگوں کو ڈسکرمنیشن نیچا دیکھا جاتا ہے کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، جب وہ تروپتی گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ ڈسکرمنیشن تھا، اونچ نیچ تھا غریب اور امیر میں، تو کیا اسلام میں بھی اونچ نیچ ہے کیا؟ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کرو، اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے پیسے سے، جن سے، عمر سے، رنگ سے اونچ نیچ نہیں ہو سکتا ہے، صرف اگر پرہیزگار ہے تو اونچا ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال کہ غریب اور امیر میں اونچ نیچے، بالکل نہیں۔ امیر انسان غریب سے بہتر نہیں، غریب انسان امیر سے بہتر نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے، کیونکہ اس کے ٹرائلز جو ہے، ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ میں اور آسانی سے سفلتا پائیں گا۔ جو امیر انسان ہے، جو عیش و آرام کرتا ہے، اسے دینے پڑے گا زکوٰۃ، اسے دینے پڑے گا دان، جو اکثر لوگ نہیں دیتے۔ اسی لیے غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان سے۔ اگر دیکھے جائے، کیونکہ امیر اور غریب میں غریب انسان اکثر امیر سے زیادہ اللہ کے پیغام پہ عمل کرتا ہے، لیکن کلی طور پہ کوئی انسان ایک دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے، رنگ کے بنیاد پہ، مال کے بنیاد پہ، عمر کے بنیاد پہ، جنس کے بنیاد پہ، صرف ایک ہی بنیاد پہ اونچا ہو سکتا ہے، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے ایمان۔ جو آدمی کے پاس ایمان ہے اور پرہیزگار ہے، وہی اللہ کے نزدیک اونچا ہے۔ یہ مائک نمبر 1 سے۔ جے بھیم، السلام علیکم ذاکر بھائی، میں بودھ دھرم کا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ بودھ دھرم اور اسلام دھرم میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ بودھ دھرم اور اسلام دھرم میں کتنا فرق ہے۔ اوپر سے دیکھے جاؤ تو بہت فرق ہے، لیکن تحقیق کریں گے تو کئی یکسانیت ہے۔ بودھ دھرم میں جو گوتم بدھا نے جو 4 چیزیں کہی تھی، اس نے کہا تھا 4 great truths that there is sorrow and misery in this world۔ اس دنیا میں sorrow and misery ہے۔ The cause of this sorrow and misery is desire۔ Sorrow and misery can be removed by removing desire۔ To remove desire, follow the eightfold path۔ یہ 4 great truths ہے کہ دنیا کے اندر مزری ہے، اس مزری کی وجہ ہے ڈیزائر، اکشا۔ اگر اکشا کو نکالیں گے تو مزری نکل جائیں گی۔ اکشا کو نکالنے کے لیے 8 پاتھ فالو کرو، لیکن جب آپ اکشا نکالیں گے، پہلا نقطہ بالکل صحیح، دوسرا نقطہ بالکل صحیح، تیسرا نقطہ، اکشا کو نکالنے کے لیے اکشا نکالو اور مزری نکل جائیں گی۔ جب آپ اکشا کو نکالیں گے، چوتھا حق ہے کہ آپ 8 پاتھ فالو کرو۔ اکشا نکل گئے تو فالو کیسا کریں گے؟ سو لاجیکلی دا ٹروتھ از ٹرپنگ اٹ سیلف۔ لیکن یہ 8 حق ہے، کئی صحیح ہے، لیکن بدھا نے یہ بھی کہا تھا، آپ پڑھیں گے گاسپل آف بدھا بائی کیرس، پیج نمبر 217 to 218۔ اس میں کہا ہے کہ میں ایک اکیلا بدھا نہیں ہوں، میرے بعد بھی اور بدھا آئیں گے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ جیسا میرے پاس سینکڑوں ماننے والے ہیں، اس بدھا کے پاس ہزاروں ماننے والے ہوں گے۔ جب اس کے شاگرد نے پوچھا یہ بدھا کون ہے، تو اس نے کہا یہ بدھا ہے میتری۔ میتری کا ترجمہ کریں گے مرسیفل، رحمت،
اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت تھے، سارے انسانیت کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دھما پٹ کے اندر اور بدھسٹ کتابوں میں بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور آپ اگر میری کیسٹ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب میں، اس میں ایک سیکشن ہے بدھ دھرم کا، اس میں سے یہ میں نے دکھایا ہوں کہ بدھ دھرم میں بھی کہا گیا ہے، بدھا نے کہا ہے کہ ایک آنے والا ہے پیغمبر جو آخری پیغمبر رہے گا، وہ آپ کو صحیح راستے دکھائے گا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جاننے کے لیے میری کیسٹ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔